السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مادہ کی آخری اکائی ایٹم ہے، جس طرح سماج کی آخری اکائی فرد ہوتا ہے۔ اگر ہم ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو فنا نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایک نئی اور زیادہ بڑی قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس کا نام جوہری توانائی اٹامک انرجی ہے۔ مادہ منجمد توانائی ہے اور توانائی منتشر مادہ اپنی ابتدائی شکل میں جتنی قوت رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں اس وقت اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے جب اس کو ایٹموں کو توڑ کر جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ معمولی مادی قوت اور جوہری قوت میں کیا فرق ہے؟ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ 2 ٹن کوئلہ ایک ریل گاڑی کو 70 میل تک لے جاتا ہے اور 9 گیلن کیروسین ایک موٹر کار کو 500 میل تک دوڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 12 پاؤنڈ یورینیم جب جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار راکٹ کو 2,40,000 میل کا سفر طے کرا سکے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی معاملہ اس سماجی اکائی کا ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ بے حد پناہ حد تک وسیع ہو جاتا ہے۔ جس طرح مادہ ٹوٹنے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوت بڑھا لیتا ہے، اسی طرح انسان کی ہستی جب شکست سے دوچار ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی شدید تر طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ دوستو، انسان پر شکست کا حادثہ گزرنا اس کے تمام اندرونی تاروں کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام احساسات جاگ اٹھتے ہیں، اس کی چھپی ہوئی طاقتیں اپنی ناکامی کی تلافی کے لیے حرکت میں آ جاتی ہیں، اس کے عزم اور ارادے کو مہمیز لگتی ہے، اس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے کا وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو سیل رواں کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پتھریلی چٹانوں کے بس میں بھی نہیں۔ دوستو، مادہ کے اندر اٹامک ایکسپلوشن اس کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی شخصیت کے اندر بھی بے پناہ امکانات چھپے ہوتے ہیں۔ یہ امکانات اس وقت بروئے کار آتے ہیں جب انسانی شخصیت کو اندر سے چوٹ لگتی ہے، اس پر کوئی ایسا حادثہ گزرے جو اس کی شخصیت کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو اس کے تاروں کو چھیڑ کر اس کے ساز کو بجا دے۔ پیارے دوستو، آپ دنیا میں کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ لیں، کسی کی روح کو لفظوں نے گھائل کیا تو کسی کی روح کو حالات نے، اس کے بعد ہی ممکن ہو سکا کہ وہ ترقی کی منازل طے کر سکیں۔